وسندنا. وقال في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل سلیم سے نوازا ہے. اس عقل کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو جانتا ہے اور ان چیزوں کو پہچانتا ہے جو اس کے لیے سود مند ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. ان چیزوں کو پرکھ کرتا ہے جو ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، ان کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور جو فائدہ جس کے اندر نہیں ہے یا جس سے نقصان ہونے والا ہے یا جس سے فائدہ کم نظر آتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اصل انسان کی تخلیق کا مقصد ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ انسان کا فائدہ تعلیمات الہی میں ہے، معرفت خداوندی میں ہے. تو وہ کیسے حاصل ہو ہم کو؟ کیونکہ دنیا اور دنیا کا جاننا یہ ہمارے لیے تو ضروری ہے ہی، لیکن اصل چیز ہماری دنیا نہیں ہے. دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے، دنیا کے علاوہ ایک اور زمانہ ہمارے اوپر آنے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا رہے گا. اب اس کے اندر ہم کیسے کامیاب ہوں، کیسے ہم فائدہ اٹھائیں، اب اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہماری اپنی معلومات ہے یا ہماری جو سکت ہے یا ہماری جو سوچ ہے، ہم اس سوچ کے مطابق تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں یا ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جس میں ہم کو نقصان سمجھ میں آتا ہے، فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، یا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. اور جس طرف ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے، جس طرف ہمیں کچھ ذریعہ آمدنی کا ذریعہ سمجھ میں آتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی مثال ہو گئی، لیکن آخرت کی مثال اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان حال کی طرح ہے. دنیا کے اندر ہم عارضی طور پر آئے ہیں، اصل ہماری زندگی تو آخرت والی زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے کلام الہی کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی ہے بات. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اے لوگوں جان لو، یہ دنیا اور دنیا کی رونقیں اور اس کا سرسب و شاداب، یہ سب چیزیں کھیل کود کا زمانہ ہے. یہ کھیل کود کی چیزیں ہیں، لہو و لعب ہے. اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. یہ دنیا کے اندر ملوث ہونا گویا کہ اپنے آپ کو دنیا کے حد تک رکھ کر آخرت سے غافل ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی تو وہ ہے جو تعلیمات الہی کے اندر موجود ہے. تو ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، لیکن ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں کیا ضروری ہے، ہمارے لیے آخرت کیسے سنور سکتی ہے، ہماری آخرت کیسے بن سکتی ہے، ہماری آخرت جو لامحدود ہے وہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر کامیاب کریں گے. ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں. انسان 1 سے 4 مرتبہ اگر کسی چیز سے الفت اور محبت کرے تو پھر اس کے اندر اکتاہٹ آ جاتی ہے، اس سے دوری اختیار کرنے کی اس کی ایک نفسانی کیفیت ہے، وہ دور ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. کتنا ہی عالیشان محل ہو یا کتنی ہی عالیشان غذائیں ہوں یا کتنی ہی بہترین چیزیں ہوں،
وہ 1 سے 4 مرتبہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس سے ان چیزوں کی اکتاہٹ آ جاتی ہے، ان چیزوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، ہم کتنے ہی دن رہیں، یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کو ہمیں بنانا ہے، یہ دنیا کو ہمیں سنوارنا ہے، یہ دنیا کو اس انداز سے سنوارنا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم اس دنیا کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے مکلف بنایا ہے کس چیز کا؟ علم دین حاصل کرنے کا، صحیح علوم حاصل کرنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم ضیاء، علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم راستہ صحیح اختیار کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ راستہ اختیار کرنے کے لیے روشنی ہونا ضروری ہے۔ رات کے اندھیرے میں، کالی رات کے اندر اگر ہم کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو، تو ہم راستہ دیکھ سکتے ہیں، منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر راستہ اچھا بنا ہوا ہو، تمام سہولتیں میسر ہو، لیکن اندھیرا ہو، راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہو، تو ہم گمان یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں ہم کھائی میں جا کر نہ گر جائیں، کہیں کچھ نہ ہو جائے ہم سے، یہ گمان کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم روشنی کا انتظام کریں۔ تو روشنی ہم اپنی گاڑی کے لیے ہو یا اپنے راستے کے درمیان ہو، ہم اپنی روشنی کا انتظام کریں، پھر سفر کا آغاز کریں۔ یا آج جو ہم یہاں ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث پاک میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ہر ایک کے لیے علم دین کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اگر ہم اس کی وقعت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو پھر ہم راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم جو اپنی منزل اختیار کرنا ہے، جس منزل پر ہمیں پہنچنا ہے، وہ منزل ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے دربار حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے پاس جنت اور جہنم بنی ہے۔ ہم اگر سیدھا راستہ اختیار کریں گے، صحیح علم حاصل کریں گے، صحیح علوم سے وابستہ ہوں گے، دینی شریعتی علم ہم حاصل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی چلائیں گے اور اپنی نسلوں کو سنواریں گے، اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو چلائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت جس میں ہمیشہ رہنا ہے، جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی ہی آرائش کی چیزیں رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی آرائش نہیں ہے، دنیا میں یہ ہمارے لیے کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشے کی جگہ ہے، اور یہ تو دنیا یہ ہے ہی دنیا ختم ہونے والی، یہ عارضی دنیا ہے۔ یہ دنیا سے نہ ہی ہمیں الفت کرنا ہے، نہ ہی اس سے دل لگانا ہے، نہ ہی اس کے اندر ہم پھنس کر رہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے چیز جو حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ ہے دین کا، شریعت کا علم۔ تو ہم جب عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، سوچ سمجھنے کی سکت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے وابستگی اختیار کریں جس سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے، اور دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب رہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی ایک چیزوں سے نوازا ہے دنیا کے اندر۔ ایک تو چیز ہے کہ ہمیں زندگی عطا فرمائے ہیں، چین سکون عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر ہم کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسی امت ہے ہم کہ جس امت کے اندر انبیاء دعا کیا کرتے تھے کہ ہم کو وقت کا پیغمبر نہ بنا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ ایسی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم کو اولاد سے نوازا ہے، ہم کو
چاہے کہ وہ نرینہ اولاد ہو یا بچے ہو یا بچیاں، یہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ تو عزیز صاحب کہ ہم کو ان کی قدر بھی کرنا ہے، ہم کو ان تک وہ علوم پہنچانا ہے، صحیح علوم ہو، صحیح معلومات ہو، تاکہ ہمارے بچے دنیا کے اندر بھی صحیح زندگی گزارے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ ایسے علوم سے ان کو آراستہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو ان چیزوں سے نواز کر ہم کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اسکولس اور ایسے کالجز کی ہم تلاش کریں کہ جہاں ہمارے بچے جا کر وہاں پر ہمارے بچوں کے دین اور ایمان محفوظ رہ سکے، ہمارے بچوں کا دین محفوظ رہ سکے، ہمارے بچوں کے اندر دینی شناخت محفوظ رہ سکے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے کل قیامت کے دن کہیں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کیونکہ جب ہمیں اولاد ہوتی ہے تو ہمارے لیے 3 چیزیں ہمارے اوپر فرض کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کا صحیح نام رکھا جائے۔ آج ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم نئے نام ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، یا معنی ہوتا ہے بھی ہے تو کوئی الگ ایسا معنی ہوتا ہے جو اس کے تاثرات غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ نام کے تاثرات مستقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام بچے کا جو نام رکھا جائے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا جائے، یعنی ان کی تاثیرات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کا نام، صحابیات کا نام ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے بچیوں کا نام صحابیہ کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو۔ ہم یہ چیز نہیں تلاش کر رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بہترین اور درست نام رکھیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی تعلیم ان کو دے دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، وہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ اور اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ان کے اندر آ جائے۔ ایسی تعلیم دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں بڑی مہنگی، ہم تو تعلیم تو دے رہے ہیں بڑے ہی اچھے اسکولس میں، لیکن وہ اسکولس، وہ کالجز، وہ بچوں کو ہمارے دین دنیا کا بنا کر رکھ رہے ہیں اور دین سے غافل رکھ رہے ہیں، دین کا بہرا رکھ رہے ہیں، دین سے اس کو دور کی اس کی کوئی تعلقات نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں کیسے ہوگا بتائیے؟ تو یہ بلئی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم صحیح تعلیم ہمارے اپنے بچوں کو دیں، صحیح اسکولس میں ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، صحیح کالجز میں ہمارے بچوں کو لے جا کر شریک کرائیں، تاکہ ان کی ایمانی حمیت باقی رہے، ان کی ایمانی غیرت باقی رہے، اور ہم ان کے مستقل ایمان کی فکر کریں، ان کے ایمان کی اور دینی تعلیمات کی ہم مستقل فکر کریں، کہ ہم مسجد میں ہو یا کوئی ایسے ادارے ہو جہاں پر ہمارے بچے وقتی طور پر جا کر کچھ نہ کچھ عقائد کی بات، دین کی بات، دینی تعلیمات کی بات 1 آدھ گھنٹہ بھی اس کے اندر وقت روزانہ کا لگانے کی فکر کریں، کیونکہ آج ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں دینی اور دینی تعلیمات سے، دین سے اور دینی تعلیمات سے ہم اور ہماری نسلیں غافل ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کی صحیح رہبری ہو، صحیح تعلیمی اعتبار سے صحیح تعلیمی فکر ہو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم یہ روشنی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب ستاروں کی روشنی ہوتی تھی تو ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے طے کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ستاروں سے ملک کا اندازہ ہوتا تھا، پھر دوسرا روشنی کا، کہ روشنی کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا تھا۔ ان 2 چیزوں سے لوگ اپنے اسفار طے کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہم اپنی آخرت کا سفر ہمیں کرنا ہے، آخرت کا صحیح سفر کرنا ہے۔ آج بہت سارے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے علوم ہم کو مل رہے ہیں، تو اس میں درست کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک بھائی شہری سے ہمیں علم حاصل کرنا نہیں ہے، بہت سارے اسکالرس اس کے اندر موجود ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں کن کو دیکھ رہی ہے اور کن سے علم حاصل کر رہی ہے، کن سے دینی علم سیکھ رہی ہے، اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آج بہت سارے گمراہ فرقے دین کا لیبل لے کر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے فتنہ گوہر شاہی
جو بالکل جو قلوب کے اندر قلوب کی اصلاح کے نام پر اور دین کے نام پر اور دینی تعلیمات کے نام پر گمراہ فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا لیبل لے کر وہ جو انٹرنیٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اور خود ان کی ٹی وی بھی ہے، وہ اس کے ذریعے سے انتشار پھیلا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان طبقہ اور خاص طور سے نوجوان طبقہ ان چیزوں کو فالو بھی کر رہا ہے، ان چیزوں کو اپنا رہا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر، حالانکہ پڑوس ملک کا ہے، لیکن ہمارے شہر کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گوہر شاہی کو اپنانے والے ہیں، گوہر شاہی کے نظریات کو اختیار کرنے والے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے ہیں۔ پھر دوسرا انجینئر مرزا کا ہے، جو بالکل گمراہ ہے، نوجوان طبقہ مستقل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے نوجوان طبقے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا پہلے تو ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، عقائد و نظریات کو مضبوط کرنے کی اپنی بھی کوشش کریں اور اپنی نسلوں کی بھی کوشش کریں، کیونکہ عقائد درست ہوں گے تو ایمان درست ہوگا، عقائد درست نہیں ہوں گے تو پھر ایمان کیسے پختہ ہوگا، ایمان ہمارا کیسے مضبوط ہوگا۔ لہذا عقائد بہت اہم چیز ہے، عقائد ہمارے جب مضبوط ہوں گے، کیونکہ عقائد یہ دین اسلام کی پہلی سیڑھی ہے، دین اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب زینے صحیح ہوں گے، جب بنیاد صحیح ہوں گی تو پھر عمارت صحیح ہوگی۔ لہذا ہم اپنے عقائد کو درست کریں، صحیح علماء کے پاس، صحیح مدارس تک ہم پہنچیں، ان تک اپنی رسائی پیش کریں، اور صحیح عقائد کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، عقائدی نظریات کیا ہے، دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیسے رہیں اور آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ نظریاتی زندگی بہت اہم ضروری ہے۔ ہم معمولی سی لے لیتے ہیں کہ اس کے نظریات الگ ہے، ہمارے نظریات الگ ہے، لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح علم ہونا چاہیے۔ صحیح علم ہوگا تو ہم صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں، صحیح منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم منزل ہماری ایک ہے لیکن ہم منزل دوسری طرف پہنچ رہے ہیں تو عزیز ساتھیو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جانا ہے کہیں اور ملک کو، ہم جا رہے ہیں کسی اور سواری میں ہم سوار ہیں جو دوسرے ملک کو جا رہی ہے، ہمیں جانا ہے نظام آباد اور ہم بیٹھے ہیں حیدرآباد کی سواری میں، تو ہم کیسے نظام آباد پہنچ سکتے ہیں؟ لہذا عزیز ساتھیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم درست راستہ اختیار کریں، اور ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس تعلیمی ادارے کے اندر ہم اپنی نسلوں کو بٹھا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پہنچا رہے ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں؟ کہیں ہمارے بچوں کو دین سے تو غافل نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے بچوں کو صرف دنیا ہی کا بنا کر رکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر ہم دینی شعور پیدا کرنے کی کچھ فکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو عزیز ساتھیو ہمارے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ یہ بڑا پرفتن زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے قریب ایسا پرفتن زمانہ آئے گا کہ لوگ دین سے غافل ہوتے جائیں گے، اور وہ ایسے علوم کو اور ایسی چیزوں کو دین سمجھیں گے جو دین نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ دین کے نام پر جو مرزا انجینئر کا نام دیکھیں یا گوہر شاہی کا نام دیکھیں یا قادیانیت کو دیکھیں، اور بھی اسی طریقے سے فیاض کا فتنہ جو آج چل رہا ہے بڑے ہی زور و شور سے چل رہا ہے، اسی طریقے سے شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ اس طرف رجوع ہو رہا ہے، دین کے نام سے، شریعت کے نام سے، دینی تعلیم کے نام سے، لیکن ہمارے اندر وہ تمیز کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے عقائدی نظریات درست نہیں ہیں، ہماری بنیاد درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عقائد جو چیز ہے یہ بہت نازک چیز ہے، یہ جو تعلیمات دی جاتی ہے یہ دینیات کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، آج ہم اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے کہ یہ تو چھوٹے بچے پڑھنے کا وقت تھا، نہ ہم نے پڑھا ہے اور نہ ہی اپنی چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجتے ہیں اور نہ ہی مدارس میں بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر وہ سیکھے کہ عقائد کیا ہے، دینیات کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے۔ عقائد اگر مضبوط ہو جائیں گے تو ان فتنوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے بچوں پر، یہ فتنوں اثر نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب ہمارے بچوں کے اندر عقائد درست ہو جائیں گے، اور عقائد بہت ہی آسان ہیں اور دینیات کے اندر بڑی آسانی سے ہمارے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی فکر کی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کی فکر کی ہے کہ ہمارے بچے عقائد، دینی عقائد کیا ہے،
دینی نظریات کیا ہے ہم ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں اور ہم خود سیکھیں. یہ ہم نے کبھی فکر کی ہے اور نہ ہی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آج جو فتنے ابھر رہے ہیں، جو مسائل آ رہے ہیں، ہم ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. لہذا عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کی فکر کریں جو آج فتنے ابھر رہے ہیں ان کے یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ دینی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لائے ہیں اس تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، یا یہ گمراہ کر رہے ہیں، یا یہ گمراہ فرقے ہیں، یا ان کے گمراہ نظریات ہیں. اس کو کیسے ہم جانچیں، کیسے ہم ان کو پرکھیں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب ضروری ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، ان کو عقائد و نظریات جو ہمارے دین کے ہیں وہ اگر ہم کو ان کو بتائیں گے تو ہمارے بچے خود ان کو سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے. ہمارے بچے اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کو صحیح اداروں کے اندر تعلیم دلائیں اور صحیح کالجز کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں ہمارے بچوں کا دین محفوظ رکھے، اسلام محفوظ رہے اور اسلامی تعلیمات کا تشخص باقی رہے. ایسے اسکولس اور کالجز کو ہم چوائس کریں اور اس کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں. اور تیسری اہم چیز کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے ان بچوں کو صحیح جگہ ان کے نکاح کریں اور وقت پر ان کا نکاح کریں جہاں پر ان کا دین بھی محفوظ رہے، اسلام بھی محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے ہیں، دینی فکریں اور اچھی برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو لہذا ہماری فکر بنتی ہے، ہماری سوچ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا صحیح نام رکھیں، صحیح تعلیم دیں اور صحیح جگہ اپنے بچوں کا نکاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھیں. ریشن کارڈ اپروول ہوا ہے انہیں آ کے فوٹو لے کر گیا پلاٹ میں. میرا ہے نا اس میں نہیں انہیں آ کے فوٹو